بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا بے شک تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ ٹھیک ہے تو عمل ٹھیک شمار ہوگا، اور اگر خاتمہ ٹھیک نہیں ہے تو عمل ٹھیک شمار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا عظیم مہینہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتوں رحمتوں کا اس میں نزول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کو اسپیشل ہماری بخشش کے لیے بھیجا، اور شیاطین کو بند کر دیا اور جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، اور اسپیشلی توجہ فرمائی اپنے بندوں اور بندیوں کی طرف، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، نیکیوں کو قبول فرماتے ہیں، اور انسانوں کے تنافس کا معنی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، انسانوں کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں۔ تو اسپیشل اللہ تعالیٰ نے یہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، یہ محبتیں جاری فرمائیں کہ میں تمہاری طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہوں، رحمت سے متوجہ ہوتا ہوں، اور تمہیں اپنے محبوب بندے سمجھتا ہوں، تمہاری بخشش کرتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور ایک عمل کا بدلہ 70 گنا بڑھا چڑھا کے دیتا ہوں، نفل کا ثواب فرض کے برابر دیتا ہوں، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر دیتا ہوں۔ پھر ماشاءاللہ سحری کی الگ سے فضیلت رکھی، افطاری کی الگ سے فضیلت رکھی، پھر روزے کی الگ سے فضیلت رکھی، رات کی تراویح کی الگ سے فضیلت رکھی، اس میں وظائف اور اذکار کی الگ فضیلت رکھی، تلاوت قرآن پاک کی الگ فضیلت رکھی، صلاۃ التسبیح کی الگ فضیلت رکھی، اور پھر اس میں آخری عشرہ اللہ رب العزت سے معافیاں مانگ کے جہنم سے نجات کروانے کا، جہنم سے خلاصی حاصل کرنے کا یہ عشرہ اللہ پاک نے رکھا۔ اس میں شب قدر رکھی، اور اس میں جناب کیا نام ہے طاق راتوں کو بڑے جو ہے نا فضیلتوں اور برکتوں کے ساتھ اس انسانیت کے لیے جاری ساری فرمایا۔ بڑا کچھ اللہ نے ہمیں دیا، بہت کچھ دیا، مگر ہم نے اللہ کی ان نعمتوں کی قدر صحیح طرح نہیں کی۔ جس طرح اللہ رب العزت کی رحمتیں، نوازشیں، عنایتیں، اللہ کے کرم، اللہ رب العزت کی توجہ ہماری طرف تھی، ویسے ہم قدر نہیں کر سکے۔ جب قدر نہیں کر سکے تو اپنا بہت بڑا نقصان کرنے کو جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے اس میں ایک نقطہ چھوٹا سا عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا تباہ ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور چلا جائے پر وہ اپنی بخشش نہ کروائے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے یہ عرض کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، مطلب کہ ہاں جبریل جو آپ نے کہہ دیا کہ تباہ ہو جائے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ تباہ ہو جائے۔ وہ امتی، میرا وہ امتی مرد اور میری وہ امت کے اندر وہ عورت جس نے رمضان المبارک کی قدر نہ کی، کہ رمضان آیا اور چلا گیا مگر یہ مرد اور یہ عورت اپنی بخشش نہ کروا سکے، یہ تباہ ہو جائے۔ اب بتائیے تباہی کے اندر کوئی فرق رہ گیا؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دے دی، باقی کیا رہ گیا؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تباہی کے دہانے پر ہیں، ہم نے قدر صحیح نہیں کی ہے، جیسے اعمال کرنے چاہیے تھے ویسے نہیں کیے۔ اگر کیے ہیں تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، سعادت کی بات ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک قصوروار ہے، ہم اپنی کمی کا اعتراف کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اعمال صحیح طرح سے نہیں کیے۔ اب کیا کریں؟ اللہ پاک نے اب بھی ہمارے لیے تلافی کا سلسلہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو میں نے حدیث مبارکہ پہلے پڑھی اس کا مفہوم عرض کر دیا، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ ٹھیک ہوا تو کوئی نہیں، پورا رمضان صحیح شمار ہوگا۔ خاتمہ ہی خراب ہو گیا تو پورا رمضان ویسے بھی ٹھیک نہیں گزارا ہم نے، تو اینڈ بھی خراب ہو جائے گا، تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب خاتمہ ٹھیک کر لیں۔ وہ کس طریقے سے ٹھیک کریں؟ ایک تو اپنی اصلاح کریں، اعمال صحیح طرح سے پورے کر لیں۔ تھوڑا سا وقت تو رہ گیا،
تھوڑا سا وقت تو رہ گیا، ابھی عید بالکل سر پہ ہے، اس تھوڑے سے وقت میں دنوں کو بھی صحیح طرح سے گزار لیں، راتوں کو بھی صحیح طرح سے گزار لیں، اعمال کا پورا اہتمام کر لیں۔ ایک یہ کام کریں، اور دوسرا یہ کریں کہ استغفار کی کثرت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سارے ہی استغفار ہیں، جو آسان لگے اس کی کثرت کریں، رات کو بھی جب فارغ ہوں یہی پڑھیں، دن کو بھی جب فارغ ہوں یہی پڑھیں، عاجزی انکساری سے، انتہائی پریشانی سے اور انتہائی فکر آخرت سے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے آخری اس رمضان، جاتے ہوئے رمضان اور اختتام پر بالکل پہنچتے ہوئے ان لمحات کو ذرا قیمتی بنانے کے لیے استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کر لیں۔ اپنے دوستی اور تعلق اور ملنا جلنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیں۔ اور بعض مرد حضرات چوکوں چوراہوں میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ کے اندر مصروف رہتے ہیں، خواتین گھروں کے اندر سنا ہے کہ جناب اکٹھی ہو کے گفتگو بھی کرتی ہیں اور مختلف چیزیں کھیلنے کی جو ہیں وہ کھیلتی بھی ہیں، اور جناب اپنے وقت کو ضائع کرتی ہیں۔ بہت ظلم کر لیا، بہت ظلم کر لیا، پاؤں پہ کلاڑی مار لی، اب بھی یہ پاؤں جڑ جائے گا، زخم ختم ہو جائے گا، سمجھ لیں۔ اگر ہم توجہ اللہ میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا تو انشاءاللہ ساری سابقہ کوتاہیوں کی اللہ تلافی فرما دیں گے، اور بہترین رمضان اللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھوا دیں گے۔ اس کے لیے اعمال کا ذرا دھیان کرتے ہوئے ساتھ میں استغفار کا بہت زیادہ دھیان کرنا ہے، ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کے صرف اللہ اور اپنی آخرت کی طرف رکھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہم میں سے کسی کی بھی اس فکر کو انشاءاللہ ضائع نہیں فرمائیں گے، اور انشاءاللہ قبولیت والا رمضان اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال میں لکھیں گے، اور یہ رمضان ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ اعلیٰ کامیابیوں کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔